Exercise 1.2 question number 4 use the properties of exponent to simplify each of the following. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ آپ کے پاس یہ کوشنٹ جو آپ کے پاس رول ہے اس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا، اب جب آپ بیسس سیم ہو جاتی ہے نا تو ہم پاور کمبائن کر سکتے ہیں. اب یہ پلس ہے، جب یہ اوپر شفٹ ہوگا تو یہ آ جائے گا -n. ٹھیک ہے، میں اس کو ریڈ کرنا آپ کو بتا دوں، اس کو ہم ایسے بھی لکھ لیتے ہیں. اچھا، ملٹیپلائی کا سائن ڈال کے پھر ملٹیپلیکیشن میں بیسس سیم کر لو تو یہ ایسے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ 16 کو آپ نمبر کی شکل میں مت دیکھیں نا، آپ ایسے دیکھیں کہ یہ اس کی بیس ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ایکسپوننٹ کیا یا بیس لا کے اکارڈنگلی اب بیسز اگر سیم ہو تو ہم پاور کمبائن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پہلے میں آپ کو یہ اوپر جو آپ کے پاس پاور ہے پہلے انہیں کمبائن کر کے سمپلیفائی فارم میں لے کر آ جاؤں، یا ایسے کریں ساروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایسے بھی کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اب آپ کو رول تو آتا ہی ہے نا. یہ دیکھیں میں نے ایک 16 لے لیا، بریکٹ اس لیے بنا لی کہ آپ کو ذرا دکھائی اچھے سے دے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، یہ مائنس یہ اوپر چلا گیا تو 3/10 ایسے آ گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایل سی ایم لے لینا. جب بھی آپ کے پاس اس طرح کے فریکشنز ہو آپ ایل سی ایم جلدی سے لے لیں. ٹھیک ہے، اب آ گیا 5 1 ٹائم 5 5 2 ٹائم 10 ہے، اب 2 کے 2 2 ٹائم 4 یہ آ گیا اور یہ آپ کے پاس آ گیا. تو آپ کے پاس کیا ایل سی ایم میں آ گیا 20. اب پاور میں رہتے ہوئے آپ نے اس کا ایل سی ایم لے لینا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ 20 5 کے ٹیبل میں 20 کہاں آتا ہے. یہاں پہ ایک کام ایسے کیوں نہیں کر لیتے، وہ زیادہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، مگر نہیں پھر آپ کو یہ ایسی ٹھیک ہے ایل سی ایم. ٹھیک ہے نا، 5 کے ٹیبل 20 کہاں آتا ہے، 5 4 ٹائم 20. 4 کے ٹیبل میں 20 کہاں آتا ہے، 4 5 ٹائم 20. 10 کے ٹیبل میں تو 1 ٹائم ہی آئے گا، نہیں 10 کے ٹیبل میں 2 ٹائم 20. ٹھیک ہے، اور یہ بریکٹ میں یہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے، پاور میں رہتے ہوئے آپ کے پاس 20. اب یہاں پر کیا آ جائے گا، 4 4 5 اور 3 2 ٹائم 6. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے پاس 20 آ جائے گا. اب یہ آپ ایڈ کر لو تو آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے، یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا 15. ٹھیک ہے، 15 آ گیا. اب 16 بیس ہی میرا 5 کے ٹیبل پر آپ اس کو سمپلیفائی کر سکتے 5 3 ٹائم 15 5 4 ٹائم 20. اب ہم مزید اس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں. 16 کے اگر آپ فیکٹر بنا لیں تو 16 کے آپ کیا فیکٹر بنا لیں گے. ٹھیک ہے، 2 کی پاور آپ 4 کر لیں اور 3/4. یہ 4 4 کینسل ہو گیا، 2 کی پاور 3 رہ گئی. 2 کی پاور 3 یا تو ایسے ہی آنسر چھوڑ دیں، اور یا اگر آپ چاہتے ہیں مزید سمپلیفائی کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اسے آپ آنسر کر سکتے ہیں 8. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی آپ آنسر کر سکتے ہیں، اور یہ مزید اس کو سمپلیفائی کریں تو یہ آنسر آ جائے گا آپ کا. ٹھیک ہو گیا، سلوشن ہو گیا اس کا. ٹھیک ہو گیا، یہاں سے ہم یہاں موو کیے، یہاں سے یہاں موو کیے، پھر یہاں سے یہاں پر یہاں تک، اور یہ آنسر ہو گیا اس کا. یہ بھی آنسر ہو سکتا ہے اور یہ بھی آنسر ہو سکتا ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. اب ایسے کرتے ہیں، یہ 7 جو ہے، جو 7 جو ہے جس کی پاور -1/3، یہ دونوں سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو آپ ایسے کر لیں، ملٹیپلیکیشن میں پاور آپ کمبائن کر لیتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ پاور کمبائن کرتے جائیں گے. 7 -1/3 اور اس کی پاور کمبائن ہو گئی. اب پاور میں رہتے ہی آپ اس کا ایل سی ایم لے لیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا آ جائے گا 4/3 اور یہاں پر آپ کے پاس 3/3. یہ مزید اور کتنا سمپلیفائی ہو سکتا ہے، یہ مزید اور سمپلیفائی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب اس کا نیکسٹ دیکھتے ہیں پارٹ، نمبر 3 پارٹ آ گیا اس کا. کافی ایزی کوشچن ہے، بس آپ کو رولز آنے چاہیے کے بغیر لینا پڑتا ہے، بس یہی ہے. اب بیسس سیم ہے نا، آپ اس کو 2 کی نظر سے مت دیکھیں، آپ اس کو ایسے دیکھیں کوئی ویلیو ہے جس کو ایز اے بیس لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم ایسے کر لیتے ہیں، 2 سیم لے لیں گے. میں پھر ایسے بریکٹ میں بند کر لوں تو آپ کو ذرا چیز صاف دکھائی دے گی.
یہاں پر آپ کے پاس +1/7 ہے، یہ مائنس ہو جائے گا 1/2 اگر آپ کے پاس اوپر شفٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب ایلسیم لے لیتے ہیں، تینوں ویلیو ہی فرق ہے تو تینوں کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. 42. اب 42 ہمارے پاس آ گیا ایلسیم میں، ٹھیک ہے. اب 42 ایلسیم آ گیا آپ کے پاس. 3 کے ٹیبل میں 42 کہاں پر آتا ہے؟ 3 کے ٹیبل میں 42 آپ کے پاس آ جاتا ہے 14 ٹائم. یہاں پر یہ ایسے تھا نا، 3 2 × 6 اور 7 42، ٹھیک ہے نا. اب 3 کے ٹیبل میں 42 کہاں پر آتا ہے؟ دیکھیں یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں نا، اگر آپ کو سپوز ٹیبل ڈھونڈنا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہو نا تو یہ دیکھیں 3 کے ٹیبل میں 42 کہاں آتا ہے؟ 14 ٹائم، تو یہ بریکٹ میں 2 آ جائے گا. 7 کے ٹیبل میں 42 کہاں آتا ہے؟ 6 ٹائم، تو یہ 1 آ جائے گا. 2 کے ٹیبل میں 42 کہاں آتا ہے؟ تو یہ دیکھیں 3 7 اور 2 ہے، 2 کو ایک طرف کر دیں اور 21، تو 21 ٹائم. تو تھوڑی سا آپ نے ذرا اپنا ذہن بھی استعمال کرنا ہے. یہ ہمارا کام ہمارا ختم ہو گیا. 2 کو ایسے ہی رکھیں آپ، اور یہ پاور میں ہی رکھتے ہوئے اب 14 2 ٹائم آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے؟ 28 + 6 - 21. ہم یہاں پر کنٹینیو کرتے ہیں کوشچن کو. اب آپ کیا کریں کہ جو ایڈ ہو رہے ہیں انہیں ایڈ کر دیں، اور جو آپ کے پاس سبٹریکٹ ہو رہا ہے 21 سے سبٹریکٹ کریں، تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ 13/42، ٹھیک ہے. اب مزید یہ سمپلیفائی تو ہوتا نہیں ہے، تو بس اب آپ اس کو ایسے ہی لکھ سکتے ہیں، یہ اس کا آنسر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھتے ہیں تو چھوٹا سا ہی لگ رہا ہے، -1/2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 3/1/2 سے، اور ڈینومینیٹر میں 1/2 ہے. اب آپ دیکھیں تو بڑا اچھا سا کوشچن ہے. دیکھیں آپ اوپر ہی کی پاور اگر کمبائن کر لیں تو سیم ویلیو اپوزٹ سائن کٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس کٹنے کے بعد پاور 0 بن جاتی ہے. جی کسی بھی، یہ بھی آپ کے پاس ایک لا ہی ہے نا کہ اگر کسی بھی نمبر یا ویریبل کی پاور 0 ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس کی ایکول ہو جاتا ہے؟ 1 کی ایکول ہے. وہ کچھ بھی نمبر ہو سکتا ہے. تو یہ ہو گیا 1. اب یہ جو ہے 3 کے اوپر اسکوائر روٹ جو ہے 1/2 اسکوائر روٹ میں کنورٹ ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ویلیو 1/2 ہے. اگر یہاں 3 ہوتا پاور میں تو 1/3، تو ہم نے اس کا جو ہے آنسر اس طرح سے لکھ دیا. 1.2 کوشچن نمبر 4 پارٹ نمبر 5، ٹھیک ہے. اب 36 کے آپ فیکٹر بنا لیں. اب آپ اتنے وقت سے یہ فیکٹرز بنا رہے ہیں، اب یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ملٹیپلیکیشن ہو رہا ہے، یہ آپ کے پاس 3 اسی طرح بریکٹ کے باہر رہے گا. 8 کے فیکٹر آپ بنا لیں. 27 کے فیکٹر آپ بنا لیں. اچھا اب جو کٹنگ تو ہو سکتی ہے وہ ہم کر لیں گے. 6 2 ٹائمز ہے تو پاور میں 2 لکھ دیا، یہ اس کے ساتھ کینسل ہو گیا. 2 کی پاور 1 کی 2 ہو گئی، اور یہ 1/2 اس پر آ گئی، یعنی یہ 2 مرتبہ تھے تو پاور 2 آ گئی. یہ 1 ہی رہ گیا تو اس کے اوپر 1/2 آ گیا. یہ آپ کے پاس 3 کی پاور 2 آ گئی، اور یہ 1/2 اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا، اور یہ 3 1/2، ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جہاں جہاں کٹنگ ہو رہی ہے، دیکھیں اگر اس میں آپ کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو میں آپ کو سیپریٹ کر کے سمجھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے. یہ میں نے کیسے لکھے، یہ والا سیٹ کیسے لکھا، یہ دیکھیں 2 ہو گیا اور یہ 2، ٹھیک ہے نا. اب میں نے وہی کہا نا، اب کریں گے نا. یہ دیکھیں میں نے یہاں سے یہ ڈائریکٹ یہ سٹیپ لے لیا تھا، اگر بیچ کا مطلب اس کا یہ تھا، تو یہ دیکھیں 2 1/2 اور 1/2 آ گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے 3 کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ کیا ہے، میں یہاں پر آپ کو کر کے بتا دوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا کانسیپٹ بنا رہے نا کہ میں نے ڈائریکٹ کیوں کیا، کیونکہ کچھ ایک سٹیپ آپ کو کم کرنے پڑتے ہیں. اگر انہوں نے آپ کو یہ شارٹ کوسچن میں دیا ہے تو شارٹ کوسچن میں اتنی سپیس بھی نہیں دی ہوتی پھر، تو اس لیے یہ کچھ تھوڑی باتیں پتہ ہونی چاہیے. اب یہ کیا مطلب ہے کہ 3 2 ٹائم ہے تو پاور میں 2 لکھ لیا.
کیونکہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ پاور میں 1/2 ہے تو میرے پاس کٹنگ پاسبل ہے. اب میں نے یہ والا سٹیپ کیا ہے اس کے بعد, ٹھیک ہو گیا نا, یہ 1/2 سے ملٹی, تو اس کے فوراً بعد میں نے یہ سٹیپ کر دیا. اب نوٹس کرنے یہاں پر یہ اس کے بعد یہ سٹیپ میں نے ڈائریکٹ کیا, اور کیسے کیا میں نے اب آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ اس کو خود اب سمجھ جانا کہ کیسے ہوا. اب یہاں پر 2 اور 2 کینسل ہو گیا, یہاں پر 2 اور 2 کینسل ہو گیا, جو بچ گیا ہے وہ ویلیو ہم وہاں پہ لکھیں گے. یہ 3 میں پاور ایسی رہے گا ابھی. اب آپ کو پتہ ہے نا 3 تو دونوں ویلیوز کے ساتھ ہے, چاہے یہ اوپر ہے چاہے نیچے, ان سب ویلیوز کے ساتھ یہ والا 3 تو چلے گا, یہ دونوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اب یہ 6 کے اوپر پاور 1 رہ گئی اور ایک 1/2 رہ گیا, ٹھیک ہے. اب ہم نے انڈیویجول بریکٹ لے لی ان کے اوپر, اور یہ 3 جو ہے سیپریٹ اب لے لیا, ٹھیک ہے. یہ 2 اب ہم نے سالو کرنا ہے نا مزید, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یہ 3 اور آپ کے پاس 3 1/2, ٹھیک ہو گیا. اور یہاں اب انڈیویجول پاور بن گئی اس کی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اوپر 6 کو کمبائن کر لیتے ہیں, اور ہمارے پاس اور تو حل کوئی ہوتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس اس طرح فریکشن میں ویلیو جائے تو ہم LCM لے لیتے ہیں پھر, ٹھیک ہے. اب ایسے کر لیتے ہیں کہ جس کے اوپر پاور نہیں ہے اس کو بھی الگ کر لیں, اور اگر الگ نہیں بھی کرنا تو بس ایسے کر کے LCM لے لیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ LCM بھی لے لیں تو اس طرح یہ کہ آپ کے لیے اور بھی تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی, ٹھیک ہو گیا. اور ایسے ابھی ہم کیوب چلا رہے ہیں اس کا, ٹھیک ہے. اب اس کا LCM اگر لیا تو آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے 2 + 1 3, اور اگر یہاں پر آپ اس کا LCM لیتے ہیں تو یہاں بھی آپ کے پاس 2 + 1 آ جاتا ہے, اور یہاں اس کے LCM میں بھی آپ کے پاس 2 + 1 آ جاتا ہے, اور نیچے والی ویلیو کے ساتھ کیوب الگ چل رہا تھا, ٹھیک ہے. اب اس کو آگے میں پروسیڈ کرتی ہوں, آپ کو یہ بات اتنا تک آپ یاد رکھنا ہے, میں آگے خیر لکھ دیتی ہوں آپ کے لیے. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اب اس کو ہم یہاں پر آ گئے تھے 6, تو یہاں اب آ گیا تھا 2 + 1 میں نے لکھا تھا, اور 2, اور آپ کے پاس یہ ایسے پاور بنی ہوئی تھی 3, تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں. 6 2 + 1 یہاں تک ہم آ گئے تھے پاور 2, ٹھیک ہے. اور یہاں نیچے ویلیو میں بھی 2 + 1/2, اور یہاں بھی 2 + 1/2, یہاں تک ہم آ گئے تھے, ٹھیک ہے نا. اب 3/2 ہو گیا, 3/2 ہو گیا, اور 3/2, ٹھیک ہو گیا. تینوں کی آپ کے پاس پاور آ گئی, اور اس کے ساتھ یہ بھی چل رہا تھا, صحیح ہو گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہم نے تو یہ بریکٹ کھولنی ہے, تو اب یہ جو ہے 3 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا, 3 × 9/2. یہاں پر آپ نوٹس کریں کہ اگر میں اس 2 اور 3 کو کمبائن کروں تو ان کی ایک پاور بن جائے گی نا 3/2, کیونکہ دونوں کے اوپر سیم ہے. بیس لا کے اکارڈنگلی ہم کمبائن تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دونوں کے اوپر ایک ہی پاور ہے تو میں کمبائن کر لیتی ہوں, اور اگر نہ بھی کمبائن کروں تو چلیں میں ایسے بھی سالو کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں 2 کے اوپر کیا ہے 3/2 ہے, 3 سے ملٹیپلائی کریں. 3 کے اوپر 3/2 ہے, آپ 3 سے ملٹیپلائی کریں, ٹھیک ہے. اب یہاں کے بعد اگلا سٹیپ یہاں پر آ گیا 6 9/2. یہ اب ہر ایک کے اپنا طریقہ کار ہے کہ آپ کس طرح سے آپ کو آسان لگتا ہے, ٹھیک ہے. 3 × 9 اور 2. اب دونوں آپ کے پاس جو بیسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں مگر پاور سیم ہے, اور ابھی آپ پیچھے یہ پڑھ کر آئے ہیں. یعنی کہ اگر میں اس کو یوں لکھوں نا, میں اگر آپ کو لاز کے اکارڈنگ سمجھاؤں جو آپ ابھی پیچھے پڑھ کر آئیں, تو اس میں یہ آپ کے پاس 9 ہے اور یہ 2 ہے, پھر یہ آپ کے پاس 9 ہے اور یہ آپ کے پاس اسکوائر روٹ ہے 1/2 ہے نا. تو جب آپ کے پاس پاور سیم ہو تو آپ اس کو کمبائن کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. یہ 6 ہو جاتا ہے, یہ 9 ہے, اور یہ آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے 6 ہے,
9 ہے، اور اب آپ کے پاس اگر اسکوائر روٹ ہے تو یہ 1/2 ہے، تو وہ بھی آپ کے پاس 9/2 بن جاتا ہے. تو ادروائز آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو رولز کے اکارڈنگ بھی سمجھاتی جا رہی ہوں. 9/2 ہو گیا اور بیسس سیم ہے، تو آپ اسے کمبائن کر لیں. اب آپ کے پاس کیا ہو گیا، 6 9/2 اور 6 9/2 دونوں کینسل ہو گئے اور آپ کے پاس آنسر 1 آ گیا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کوشچن آ گیا اس کا. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ میں کیا ہے. 1/7. پہلی چیز تو آتی ہے کہ آپ اس نمبر کے فیکٹرز بنا لیں. چلیے ہم فیکٹر بنانا اس کی شروع کرتے ہیں. پہلے تو 3 پہ یہ جائے گا، تو یہاں جائے گا 7 6 اور 9. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ 3 پہ کر لیں، 2 4 3 آ جائے گا. پھر آپ دوبارہ 3 پہ کریں، ٹھیک ہے. پھر دوبارہ 3 پہ کریں 27، پھر 27 بھی 3 پہ جائے گا، پھر 9 بھی 3 پہ چلا جائے گا، پھر یہ آپ کے پاس آ جائے. اب کتنی ٹائم آپ کے پاس 3 آیا، 1 2 3 4 5 6 7، تو 3 کی پاور 7 آ گئی. ٹھیک ہے. A 5 ہے. اب یہ بیس لا کے اکارڈنگ اس کو اوپر لے آئیں. پھر یہ 17 ہے، بیس لا کے اکارڈنگ سے اوپر لے آئیں. آپ کے لیے کوشچن ایزی ہو جائے گا. A تو 7 ہو گیا، یہ بھی 7 مل گیا ہمیں، یہاں پر بھی ہمیں 14 مل گیا. 1/7 کو ساروں کے ساتھ پاور کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں. یہ کیا تھا، B تھا. اب آپ پاورز کے ساتھ اسے ملٹیپلائی کر دیں. ہو گیا. یہ دیکھیں کینسل ہو گیا سارا. اب ہمارے پاس کیا آتا ہے آنسر، ہم کرتے ہیں اس کو. تھری کی پاور کیا گئی آپ کے پاس 1، A کی پاور -1 اور B کی پاور 2. یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک لا ہے جس میں اگر آپ کے پاس ویلیو ایسی ہو تو آپ اس کو ڈینومینیٹر میں لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لا کے اکارڈنگلی ہم نے اس کو ڈینومینیٹر میں لے گئے اور B2. آنسر آپ کا کیا گیا 3B2/A. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں. آ گیا کوشچن نمبر 7. جو انٹروڈکشن والا ویڈیو ہے وہ آپ ضرور دیکھنا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ابھی آپ کے پاس 4th روٹ ہے. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی لکھنا ہے آپ نے. یہ دیکھیں 4th روٹ. اب کیا کریں آپ 1/4 کو ان دونوں ویلیوز کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کر دیں. یہ 3/4 ہو جائے گا، B3/4. B3/4. ایک اور سٹیپ اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. اس میں یہ ہو جائے گا کہ آپ A3 1/4 کر لیں، B3 1/4. تو پھر آپ کو یہ بات جلدی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. میں تو اسکرین پہ اپنی جگہ ہی بچا رہی تھی. 3/4 C 3/4 A. مگر یہ آپ کو پتہ ہے نا، آپ کر تو سکتے ہیں نا. اب آپ ایسے کریں ڈینومینیٹر سے نیومریٹر میں ویلیو لے جائیں. 3/4 B -3/4 B 3/4 پھر C -3/4 C +3/4 اور C -3 A -3/4. اب اگلے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سب بیسز کو آپ نے جو سیم بیسز ہیں انہیں کمبائن کر دیں. ٹھیک ہے. اب اگلے اس میں اسے ہم کمبائن کرتے. جیسے A تھا اس کی پاور 3/4 تھی، پھر میں نے A کو کمبائن کیا، وہ -3/4 تھی. پھر B کی پاور تھی آپ کے پاس 3/4 اور پھر دوسری جگہ B -3/4 تھا. پھر C 3/4 تھا. اب میں نے نا A B اور C کمبائن کر دیا. ٹھیک ہے. اب جب پاورز کمبائن ہوئیں
تو بڑا مزیدار کام ہو گیا. یہ تو سب خود بخود ہی کینسل ہو گیا. کوئی سائن نہیں ہوتا تو پلس ہوتا ہے. اچھا وہ خود ہی لگا لیا کریں. یہ دیکھیں یہ سب کینسل تو 0 آ گیا. بعض بچے اس طرح کینسل کرتے سیم ویلیو اپوزٹ سائن کو کینسل کرنے کے بعد 1 لگا دیتے. 1 نہیں لگاتے. اس کو آپ جب کینسل کرتے تو 0 آتا ہے. اب اس کی ویلیو 1 اس کی ویلیو 1 اس کی ویلیو 1 1 کو ملٹیپلائی کرو تو 1 ہی آتا ہے. یہی آنسر ہے. ایکسرسائز 1.2 کوسچن نمبر 5 یوز سوٹیبل لاز آف ایکسپوننٹ ٹو شو دیٹ. کیا شو دیٹ؟ اگر آپ دیکھو تو ایکول کا سائن ہے تو آپ کو یہ پروف کرنا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول ہیں. چلو اب ہم اپنے کوسچن کو سٹارٹ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم ڈینومینیٹر سے نومریٹر میں جائیں گے تو سائن چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ایکسپریشن لینتھی ہے مگر مشکل نہیں ہے. آر اوپر جائے گا تو مائنس میں کنورٹ ہو جائے گا. کیو پلس آر. ٹھیک ہے. اس طرح زیڈ آر مائنس پی آر پلس پی ہو گیا. اب اس کو تو فی الحال آپ رہن دیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم بعد میں ڈیل کریں گے. ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا جائے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پروف کرنا ہے. آر اسکوائر یہاں پر ہمارے پاس بنا پی اسکوائر مائنس کیو اسکوائر. یہاں پر ہمارے پاس بنا کیو اسکوائر مائنس آر اسکوائر. پتہ ہے نا آپ کو اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر والا فارمولا ہے. ٹھیک ہے. جب دو سیم ویلیو اپوزٹ سائن کے ساتھ ہو تو اس کے کس کی ایکول ہوتا ہے؟ پی اسکوائر مائنس کیو اسکوائر. یہ ہو جائے گا کیو اسکوائر مائنس آر اسکوائر. یہ آپ کے پاس تھرڈ فارمولا ہے اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر کا. اس پہ یہ اوپن ہو گیا. اب ایکس کی ویلیو یہاں پر کیو اسکوائر لکھی ہے. یہ وائی آر اسکوائر ہے اور زیڈ پی اسکوائر ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ایسے کر لیتے ہیں نا کہ ایکس کو کمبائن کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں کچھ ویلیو جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی. اب اگر میں اس ایکس اور اس ایکس کی پاور کمبائن کر دوں تو ایک سٹیپ ذرا بچ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور کوسچن بھی سولو ہو جائے گا. یہ دیکھیں میں اس ایکس اور اس ایکس کو کمبائن کر رہی ہوں تو یہ آ جائے گا پلس کیو اسکوائر. اب اس طرح یہ وائی لکھوں گی کیو اسکوائر مائنس آر اسکوائر اور اس وائی کی ویلیو جو پاور ہے وہ کمبائن کر دوں گی. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہے پاور آپ نے کمبائن اس کی پاور کمبائن کر دی. ابھی میں نے یہ ایکول والی کے لیے جگہ چھوڑ دی. یہ دیکھیں یہ کٹ گیا 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 یہ کٹ گیا. ایکس کی پاور کیا آ گئی؟ پی اسکوائر. وائی کی پاور کیا آ گئی؟ کیو اسکوائر. اور زیڈ کی پاور کیا آ گئی؟ آر اسکوائر. کیا یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ اس رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول نہیں آ گیا ہے؟ ملٹیپلیکیشن کا سائن آپ ڈالیں نہ ڈالیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. مگر مطلب یہی ہے کہ تینوں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ لکھ سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ از ایکولس ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. آپ کا کام ہو گیا.